بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَلْ لِطَلَبِ التَّصْدِيقِ فقط، اور حل فقط طلب تصدیق کے لیے ہے۔ بیان شروع ہوا تھا کل استفہام کا، اور پھر استفہام کے ادوات 11 شمار کرائے تھے۔ ان میں سے پہلا حمزہ تھا۔ حمزے کے بارے میں کل بحث ہوئی تھی کہ حمزہ طلب تصور اور طلب تصدیق کے لیے آتا ہے۔ تصور میں کیا ہوتا ہے؟ ادراک مفرد ہوتا ہے، اور تصدیق میں ادراک نسبت۔ یہ بیان ہوا تھا حمزے سے متعلق۔ آج بیان حل سے شروع ہو رہا ہے۔ تو کہا وَحَلْ لِطَلَبِ التَّصْدِيقِ فقط، اور حل فقط تصدیق کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے، اور تصدیق میں مسئول عنہا کیا ہوتا ہے؟ نسبت۔ نسبت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ نسبت ثابت ہے یا نہیں ہے، یہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ وَحَلْ لِطَلَبِ التَّصْدِيقِ فقط، اور حل فقط طلب تصدیق کے لیے ہے۔ نحو حل جاء صدیقک، جیسے کہیں حل جاء صدیقک، کیا تمہارا دوست آیا؟ اب اگر مجیت ثابت ہے، آنا ثابت ہے، تو کہا جائے گا نعم، اور اگر مجیت ثابت نہیں ہے، آنا ثابت نہیں ہے، تو کہا جائے گا لا۔ والجواب نعم او لا، اس کا جواب ہوگا نعم یا لا۔ اگر مجیت ثابت ہے تو جواب ہوگا، اور اگر ثابت نہیں ہے تو جواب ہوگا لا۔ وَلِذَا يَمْتَنِعُ مَعَهَا ذِكْرُ الْمُعَادِلِ، اور اسی وجہ سے اس کے ساتھ معادل کا ذکر ممتنع ہے، منع ہے۔ اس کے ساتھ جب حل کے ذریعے سوال کیا جائے، چونکہ یہاں پر طلب تصدیق ہے، تو اس کے ساتھ معادل کا ذکر منع ہے۔ فلا یقال، تو نہیں کہا جائے گا حل جاء صدیقک ام عدوک۔ اس مثال میں معادل کیا ہے؟ ام عدوک۔ تو یہاں پر معادل کا لانا منع ہے، لہٰذا یہ نہیں کہا جائے گا حل جاء صدیقک ام عدوک۔ تو یہ حل سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ حل کبھی تو فی نفس ہی کسی شے کے وجود کو معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، فی نفس ہی کسی شے کے وجود کو معلوم کرنے کے لیے، اور کبھی کسی شے کے لیے کسی شے کے ثبوت کو معلوم کرنے کے لیے حل استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی حل کے ذریعے کسی ایک شے کے لیے دوسری شے کے ثبوت کو معلوم کیا جاتا ہے۔ تو پہلی صورت میں حل کا نام بسیطہ رکھا جاتا ہے، اور دوسری صورت میں حل کا نام مرکبہ رکھا جاتا ہے۔ اس بات کو بتا رہے ہیں۔ وَحَلْ تُسَمَّى بَسِيطَةً، اور حل کا نام بسیطہ رکھا جاتا ہے کب؟ إِنِ اسْتُفْهِمَ بِهَا عَنْ وُجُودِ شَيْءٍ فِي نَفْسِهِ، اگر اس کے ذریعے فی نفس ہی کسی شے کے وجود کے بارے میں استفہام کیا جائے، سوال کیا جائے۔ اگر اس کے ذریعے فی نفس ہی کسی شے کے وجود کے بارے میں سوال کیا جائے تو حل کا نام بسیطہ رکھا جاتا ہے۔ مثال بھی دی ہے، نحو حل العنقاء موجودۃ، کیا عنقا موجود ہے؟ حل العنقاء موجودۃ، کیا عنقا؟ تو فی نفس ہی اس کے وجود کے بارے میں سوال ہے، کیا موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ عنقا ایک پرندہ ہوتا ہے جو آپ حضرات نے شاید دیکھا ہو، دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ ہاں، یہ ایک بعض لوگوں نے کہا خیالی پرندہ ہے، بہرحال تو بعض حضرات نے یہ لکھا ہے یہ ایک پرندہ تھا، بہت بڑا پرندہ تھا، یہ اڑ کر آتا تھا اور لوگوں کے بچوں کو لے جاتا تھا، انسانوں کے بچوں کو، چیل باز یہ چیزیں ہیں، مرغی کے بچوں کو، چڑیوں کو لے جاتے ہیں، یہ انسانوں کے بچوں کو لے جاتا تھا اور کھا ڈالتا تھا۔ تو لوگ بڑے پریشان تھے، تو ان کے زمانے میں جو نبی تھے ان کی بارگاہ میں لوگوں نے گزارش کی کہ اس پرندے کے لیے آپ بد دعا کر دیجئے، تو انہوں نے دعا فرمائی، تو وہ پرندہ ہلاک ہو گیا، اس کی نسل ختم ہو گئی۔ بہرحال یہ بعض حضرات نے لکھا ہے۔ تو پوچھا جا رہا ہے اب حل العنقاء موجودۃ،
کیا انقا موجود ہے، تو فی نفس ہی اس کے وجود کے بارے میں سوال کیا گیا۔ وَمُرَكَّبَةً اے وَهَلْ تُسَمَّى مُرَكَّبَةً، اور حل کا نام مرکبہ رکھا جائے کب؟ اِنِ اسْتُفْهِمَ بِهَا عَنْ وُجُودِ شَيْءٍ لِشَيْءٍ، اگر کسی شے کے لیے کسی دوسری شے کے وجود کے متعلق سوال کیا جائے، یعنی ایک شے کے لیے دوسری شے ثابت ہے یا نہیں، اگر یہ سوال کیا جائے حل کے ذریعے تو حل کا نام مرکبہ رکھا جاتا ہے۔ اور حل کا نام مرکبہ رکھا جاتا ہے ان استفہم بہا عن وجود شیء لشیء، اگر کسی شے کے لیے کسی دوسری شے کے وجود سے متعلق سوال کیا جائے، نحو جیسے حل تبیض العنقاء وتفرخ، کیا عنقا انڈے دیتا ہے اور بچے دیتا ہے، واو وتفرخ میں واو بمانا او، کیا عنقا انڈے دیتا ہے یا بچے دیتا ہے، تو یہاں عنقا کے لیے اس چیز کے وجود کو معلوم کیا گیا ہے کہ اس کے لیے انڈے دینا ثابت ہے یا بچے دینا ثابت ہے، تو یہ بیان ہوا حل کا۔ وما، جو ادوات استفہام ہیں انہی میں سے ایک ہے ما۔ اب ما کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ کن مقصدوں کے لیے، کن کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وما یطلب بہا شرح الاسم، اور ما کے ذریعے اسم کی شرح طلب کی جاتی ہے، ماں کے ذریعے اسم کی شرح یعنی اسم کی تشریح طلب کی جاتی ہے۔ نحو مل اسجد اب اللجین، جیسے کہا جائے مل اسجد، اسجد کیا ہے؟ اسجد بمانا سونا، چونکہ اسجد کا معنی سونا ہے، یہ لفظ زیادہ واضح نہیں ہے، عام طور سے نہیں جانتے۔ اگر ہم کہیں گے الذهب، ما معنی ذهب یا مذہب، سونا کیا ہے، تو الذهب کا معنی سونا ہوتا ہے، یہ زیادہ لوگ جانتے ہیں، لیکن اسجد کا معنی بھی سونا ہوتا ہے، یہ زیادہ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو بہرحال ماں کے ذریعے اسم کی تشریح طلب کی جاتی ہے، جیسے کہا جائے مل اسجد، سونا کیا ہے، تو کہا جائے گا کہ اسجد یعنی سونا ایک قیمتی دھات ہے جس کو لوگ جمع کرتے ہیں اور بطور بشکل زیور خاص طور سے عورتیں استعمال کرتی ہیں۔ مل اسجد یا کہیں مل لجین، لجین کیا ہے؟ کرم راضی، لجین کیا ہے بتاؤ عثمان خان، اس کا معنی کیا ہوگا؟ لجین معنی چاندی، الفضہ کا معنی جانتے ہیں چاندی، تو زیادہ واضح لفظ مشہور لفظ نہیں ہے، تو اسی لیے ماں کے ذریعے اسم کی تشریح طلب کی جاتی ہے۔ مل لجین، یہ لجین کیا ہے اس کی وضاحت کریں، تو کہا جائے گا لجین چاندی کو کہتے ہیں، اور یہ بھی ایک خاص قسم کی دھات ہے جسے زیور کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، دوسرے کاموں میں بھی استعمال ہوتی ہے، جیسے مل اسجد اب اللجین، تو ماں کے ذریعے اسم کی تشریح شرح طلب کی جاتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ او حقیقت المسمى، یا ماں کے ذریعے مسمى کی حقیقت طلب کی جاتی ہے، مسمى کی حقیقت، کہ اس کی حقیقت کیا ہے، نحو مل انسان، جیسے کہا جائے مل انسان، انسان کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، تو آپ منطق کے اعتبار سے کہیں گے حیوان ناطق، انسان کی حقیقت کیا ہے، حیوان ناطق ہے، تو دو کاموں کے لیے ہو گیا ماں۔ اور کیا ہے؟ او حال المذکور معہا، یا اس کا حال طلب کیا جاتا ہے جو ماں کے ساتھ مذکور ہو، ماں کے ساتھ، ماں کے بعد جو لفظ آ رہا ہے، جو کلمہ ہے، اس کا حال طلب کیا جاتا ہے کہ اس کی حالت کیا ہے۔ کقول کا، جیسے کہ آپ کا قول، لقادم علیک، آپ کے پاس آنے والے سے، جیسے کہ آپ اس سے کہیں جو آپ کے پاس آیا ہے، کیا کہیں؟ ما انت، آپ کیا ہو، ما انت آپ، یعنی انت عالم ام جاہل، آپ عالم ہیں یا جاہل ہیں یا کیا ہیں، تو یہاں پر آنے والی کی حالت پوچھی جاتی ہے، پوزیشن کیا ہے، آپ عالم ہیں یا عالم نہیں ہیں، ماسٹر ہیں، ڈاکٹر ہیں، کیا ہیں، جیسے ما انت، آپ کیا ہیں، تو یہاں تک ماں کا بیان ہو گیا۔ اب آگے ہے من کا بیان۔ ومن یطلب بہا تعیین العقلاء، اور من کے ذریعے عقلاء کی، عقل والوں کی تعیین طلب کی جاتی ہے، یعنی یہ تو معلوم ہے یہ کسی نے، عقل مند نے، کسی انسان نے یہ کام کیا ہے، لیکن متعین طور پر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کس نے کیا ہے، تو من کے ذریعے تعیین طلب کی جاتی ہے۔
ومن یطلب بہا تعیین العقلاء، اور من کے ذریعے عقلاء کی، عقل مندوں کی، عقل والوں کی تعیین طلب کی جاتی ہے. کقول کا، جیسے کہ آپ کا قول، من فتح مصر، مصر کو کس نے فتح کیا، مصر کو کس نے فتح کیا؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور آپ کے ساتھی ہیں. تو یہ تو معلوم ہے کہ کسی انسان نے، کسی مسلمان نے، صحابی رسول نے فتح کیا، لیکن تعیین طلب کی جا رہی ہے. تو کہا من فتح مصر، مصر کو کس نے فتح کیا؟ من کا بیان ہوا. و متا، اور متا، متا کس لیے استعمال کرتے ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں. و متا یطلب بہا تعیین الزمان، اور متا کے ذریعے زمانے کی تعیین طلب کی جاتی ہے. زمانے کی کس کے ذریعے طلب کیا جاتا ہے کہ زمانہ ہے کون سا، ماضی ہے یا مستقبل ہے. اور متا کے ذریعے زمانے کی تعیین طلب کی جاتی ہے، ماضیًا کان او مستقبلاً، زمانہ ماضی ہو یا مستقبل ہو. نحو متا جئتا، جیسے آپ کہیں متا جئتا، آپ کب آئے، تو ماضی ہے. یہ کہہ سکتا ہے فی اللیل یا سحرن یا مغرباً یا عند المغرب، مغرب کے وقت، سحری کے وقت. متا جئتا و متا تذهب، اور تم کب جاؤ گے. تو یہاں کس کے زمانہ کون سا ہوگا؟ متا تذهب میں مستقبل کا زمانہ ہوگا. وَأَيَّانَ، یہ بھی ادوات استفہام میں سے ہے. وَأَيَّانَ يُطْلَبُ بِهَا تَعْيِينُ الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبِلِ خاصَّةً، اور ایانہ کے ذریعے خاص طور سے زمانہ مستقبل کی تعیین طلب کی جاتی ہے. خاص طور سے زمانہ مستقبل کی تعیین طلب کی جاتی ہے کہ یہ کام زمانہ مستقبل میں کب ہوگا. وَتَكُونُ فِي مَوْضِعِ التَّحْوِيل، وَيَكُونُ فِي مَوْضِعِ التَّحْوِيل، اور یہ خوف کی جگہوں میں ہوتا ہے. ایانہ کا استعمال خوفناک جگہوں میں ہوتا ہے، جہاں خوف کی جگہ ہے، معاملہ سنگین ہے، وہاں پر ایانہ کا استعمال ہوتا ہے. كقوله تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول، يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، وہ سوال کرتے ہیں ایان یوم القیامہ، قیامت کا دن کب آئے. تو قیامت کا دن تو ہولناک دن ہے، دہشت والا دن ہے، خطرناک دن ہے. تو اس کا استعمال خوفناک چیزوں کے لیے ہوتا ہے، ان کو معلوم کرنے کے لیے. جیسے یسأل ایان یوم القیامہ، قیامت کا دن، وہ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کا دن کب ہوگا. وکیفا یطلب بہا تعیین الحال، اور کیفا کے ذریعے حال کی تعیین طلب کی جاتی ہے، حال معلوم کیا جاتا ہے. نحو کیف انت، آپ کیسے ہو، بہت مشہور ہے، کثرت سے آپ اسے استعمال کرتے رہتے ہیں. اور کیفا کے ذریعے حال کی تعیین طلب کی جاتی ہے. نحو کیف انت، جیسے کیف انت، آپ کیسے ہو. وَأَيْنَ یطلب بہا تعیین المکان، اور اینا کے ذریعے مکان کی، جگہ کی تعیین طلب کی جاتی ہے. جیسے کہیں کوئی جا رہا ہے، آپ جا رہے ہیں، تو آپ سے پوچھا جاتا ہے أَيْنَ تذهب، آپ کہاں جا رہے ہیں. تو مکان کی تعیین طلب کی جاتی ہے کہ آپ کس جگہ جا رہے ہیں. وَأَنَّا تَكُونُ بِمَعْنَ كَيْفَ، اور انا کیفا کے معنی میں ہوتا ہے. انا آتا ہے نا، انا یحیی هذه اللہ بعد موتها وغیرہ، یا مریم انا لک ھذا، انا آتا ہے. تو انا کبھی کیفا کے معنی میں ہوتا ہے. کیسے کہیں گے؟ وَأَنَّا تَكُونُ بِمَعْنَ كَيْفَ، اور انا کیفا کے معنی میں ہوتا ہے. نحو انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، کیفا کا معنی کیسے ہوتا ہے نا، تو آیت کا معنی انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، انا کیسے، یحیی زندہ فرمائے گا، هذه اس کو، اللہ تعالیٰ، بعد موتها اس کی موت کے بعد، اللہ تعالیٰ اسے اس کی موت کے بعد کیسے زندہ فرمائے گا. تو یہاں پر انا بمعنی کیفا ہے. وبمعنی من اینا، اور انا من اینا کے معنی میں بھی ہوتا ہے. انا من اینا کے معنی میں بھی ہوتا ہے. نحو یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آئے. جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی محراب میں جاتے تو دیکھتے بن موسم کے پھل ہیں. وہ تو فریزر کا زمانہ نہیں تھا. تو آپ تعجب کرتے اور پوچھتے یا مریم انا لک ھذا، اے مریم، یا مریم من این ھذا، تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں. تو یہاں پر انا من اینا کے معنی میں. وبمعنی متا، اور کبھی انا متا کے معنی میں بھی ہوتا ہے. نحو جیسے زر انا شئتا، زر تو زیارت کر، ملاقات کو آ، انا شئتا جب تو چاہے، یعنی متا شئتا جب تو چاہے. تو انا کبھی متا کے معنی میں بھی ہوتا ہے. آگے دیکھیں، دو رہ گئے صرف.
9 کا بیان ہو گیا، 11 ہے نا ادوات استفہام۔ وَكَمْ يُطْلَبُ بِهَا تَعْيِينُ عَدَدٍ مُبْهَمٍ، اور کم کے ذریعے عدد مبہم کی تعیین طلب کی جاتی ہے، اور کم کے ذریعے عدد مبہم کی تعیین طلب کی جاتی ہے۔ نحو کم لبستم، تم کتنا ٹھہرے، جیسے کم لبست فی الارض عدد سنین، تم زمین میں کتنے سال ٹھہرے، تو سال جو ہے مبہم ہے، اب بتانا ہوگا 5 سال 6 سال 10 سال 20 سال 100 سال کتنے سال، تو کم کے ذریعے عدد مبہم کی تعیین طلب کی جاتی ہے۔ عدد مبہم ہوتا ہے، کنفرم نہیں ہوتا ہے، تو اس کی تعیین طلب کی جاتی ہے۔ وَأَيُّ يُطْلَبُ بِهَا تَمْيِيزُ أَحَدِ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِي أَمْرٍ يَعُمُّهُمَا، اور ایو کے ذریعے ان 2 شریکوں میں سے ایک کی تمییز طلب کی جاتی ہے۔ 2 لوگ ہیں، شریک ہیں، فی امرن، ایسے کام میں، ایسے معاملے میں، ایسی چیز میں، یعمہما، جو ان دونوں کو عام، جو ان دونوں کو عام ہے۔ اب ان میں سے ایک کی تمییز، ایک کا امتیاز طلب کیا جاتا ہے کہ کون سا ہے۔ نحو جیسے ای الفریقین خیر مقاما، دونوں فریقوں میں سے کون سا مقام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ دونوں فریق، دیکھو 2 فریق ہیں، متشارکین ہیں، دونوں شریک کس میں، فریق ہونے میں، یہ بھی گروہ ہے اور وہ بھی گروہ ہے۔ اب دونوں میں سے ایک کی تمییز طلب کی جا رہی ہے، ای الفریقین خیر مقاما، دونوں فریقوں میں سے مقام کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، تو جو اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، وہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اچھے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایو کے ذریعے 2 ایسے شریکوں میں سے کسی ایک کی تمییز طلب کی جاتی ہے جو کسی ایسے معاملے میں شریک ہوں جو ان دونوں کو عام ہے، جیسے ای الفریقین خیر مقاما۔ وَيُسْأَلُ بِهَا عَنِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْحَالِ وَالْعَدَدِ وَالْعَاقِلِ وَغَيْرِهِ، اور ایو کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے زمان سے متعلق، مکان سے متعلق، حال سے متعلق، عدد سے متعلق، عاقل سے متعلق اور غیر عاقل سے متعلق، سب سے متعلق سوال کیا جاتا ہے، حسب ما تضاف الیہ، اس اعتبار سے جس کی طرف اس کی اضافت کی جائے۔ ایو کی اضافت جس کی طرف کی گئی تو ایو مضاف ہو گیا، اور دوسرا جو ہے مضاف الیہ ہے، اسی کے متعلق سوال ہوتا ہے۔ ایو مضاف ہے، مضاف الیہ آپ نے مکان کو بنا دیا، مضاف الیہ مکان کو بنا دیا تو اس سے متعلق سوال ہو گیا، اور اگر آپ نے مضاف الیہ زمان کو بنا دیا اس سے متعلق سوال ہو گیا، مضاف الیہ حال کو بتا دیا تو حال سے متعلق سوال ہو گیا، مضاف الیہ آپ نے عاقل کو بنا دیا اس سے متعلق سوال ہو گیا۔ وَيُسْأَلُ بِهَا عَنِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْحَالِ وَالْعَدَدِ وَالْعَاقِلِ وَغَيْرِهِ حَسْبَ مَا تُضَافُ إِلَيْهِ، اور ایو کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے زمانے سے متعلق، جگہ سے متعلق، حالت سے متعلق اور عدد سے متعلق اور عاقل اور غیر عاقل سے متعلق، اس اعتبار سے جس کی طرف اس کی اضافت کی جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟